الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ جو دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے. یہ دین اگر ہم کو نہ ملتا تو آپ بحیثیت مسلمان یہ سوچیں کہ ہم لوگ کس گڑھے میں پڑے تھے. ہمارا شمار کن لوگوں میں تھا. میرے دوستو، جتنا اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہوگا، اس لیے کہ ایمان ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ایک طرف. میرے دوستو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دولت سے ہم کو نوازا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کا شکر کس معنی میں ہوگا؟ کیا اگر جس طرح ہم کو دنیا میں کوئی انسان کوئی چیز عطا کرتا ہے، دیتا ہے، ہدیہ پیش کرتا ہے، تو انسان بولتا ہے جناب شکریہ آپ کا، تو کیا اللہ کو بھی ہم یہی شکر ادا کریں کہ اللہ بس شکر ہے تیرا کہ آپ نے اتنی قیمتی دولت عطا کی، بس شکر کرتے رہیں اور اللہ کا یہ شکرانہ ادا ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں. اللہ کا شکر جب ادا ہوگا جب ہم اللہ کی یہ جو قیمتی دی ہوئی دولت ہے اس کے مطابق ہم عمل کر کے دکھلائیں، اور ایک ایک پہلو پر ہم اپنے آپ کو کھپا کر کے مٹا کر کے اللہ کے حضور میں پیش کریں. چاہے وہ ہمارا جسمانی معاملات ہو، مثلا ہم کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس کے لیے سجدہ ریز ہونا ہے، چاہے ہماری دولت ہے کہ ہم کو جو اللہ نے دولت عطا کی ہے، جو روپیہ اور پیسہ عطا کیا ہے، ہم اللہ کے نام پر خرچ کر کے اس کا شکرانہ ادا کریں. اسی طرح کوئی بھی چیز ہمارے لیے اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور ہم اس کو اللہ کے لیے مٹا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں.
اور دن بھر ہم بولے اے اللہ تیرا شکر ہے ہم کو ایمان عطا کیا، لیکن ایمان کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، تو یہ ایمان ہمارا کس کام کا رہ جائے گا؟ نہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے بڑا اللہ رب العزت کے لیے ہم شکریہ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ناموس کے لیے، آپ کی عزت اور آبرو کے لیے، آپ کے لائے ہوئے دین کے لیے ہم ہر کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہی سائے معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو سمجھ لیجیے کہ نام کے مسلمان، نام کے مومن ہم کہلانے والے ہیں، لیکن کام ہمارا کچھ ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت ہمارے عمل سے خوش ہو سکے۔ اس لیے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ صرف اسی بنیاد پر پہنچا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کون ہے اور رسول کا کیا کام ہے، نہیں معلوم تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے دولت سے جب سرفراز فرمایا، آپ کو یہ قیمتی تحفہ عطا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اپنے لیے اپنے اصحاب کو تیار کیے، اور جب وہ اصحاب آپ کے ساتھی آپ کے بتائے ہوئے دین پر، راستے پر جب وہ چلے تو وہ چل کر کے اپنے کردار کو ایسا بنا کر کے دکھا دیا کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان چاہتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس، آپ کے اخلاقیات کے تمام وہ پہلو دیکھ کر کے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور آپ کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کر کے دکھلایا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے پورے عالم کے اندر ایمان کی روشنی سے پورے عالم کو جگمگا دیا، جس کی بنیاد پر آج ہم بھی ہیں، ہم سب ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ دین کیسے پہنچا؟ سیرت بتاتی ہے، روایتیں بتلاتی ہیں، اور قرآن خود بیان فرماتا ہے اس بات کو کہ یہ دین کس معنوں میں ہم تک کے پہنچا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دین جو دنیا بولتی ہے کہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت کی بنیاد پر لوگ زور اور زبردستی کی بنیاد پر اس اسلام کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے، تو میرے دوستو ان کی حماقت کی بات ہے، ان کی یہ ناسمجھی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کون سی مسلمانوں کی طاقت وہاں موجود تھی؟ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو اللہ کا نام لینے والا ہو، کیونکہ وہاں کسی نے پہچان کرائی ہی نہیں تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاق کی بنیاد پر، اپنی پیار اور محبت کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں گئے اور ایک اللہ کی پہچان کرائی، اور خود عمل کیے، لوگوں کو اس پر عمل کی طرف دعوت دی۔ جب یہ سلسلہ چلا تو یکے بعد دیگرے، 1 2 3 ہوتے ہوتے اللہ رب العزت نے آج کروڑوں اربوں خربوں لوگ ایمان والے پیدا ہو گئے۔ لیکن میرے دوستو، ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، مٹھی بھر لوگ ایمان والے ہوا کرتے تھے، تو بھیڑ در بھیڑ، قافلہ در قافلہ، جوق در جوق، دور دراز سے لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ اور آج مسلمانوں کی بھیڑ ہے، لیکن کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں کی کمی ہے؟ کیا کمزوری ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی۔
آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، ہمارا دل خالی ہو گیا ہے، ہم نے اپنے دل کو سیاہ کر دیا ہے اور سچائی سے ہم بہت دور ہٹ چکے ہیں، اور جھوٹ نے، دغا بازی، دھوکہ دھڑی نے ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ کر کے قبضہ جما لیا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری نہ باتوں کا اثر ہوتا ہے، نہ انسان اپنی ذات کے لیے خود بھی سوچ سکتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میرے دوستو، یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی چاہتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت میں بھی دوست ہوا کرتے تھے، نیک انسان تھے، سچے انسان تھے، لیکن کوئی اس وقت دین موجود نہیں تھا تو کوئی عمل کا راستہ نہیں تھا، لیکن نیک طبیعت، نیک دل انسان تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت عطا کی گئی اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ کو کہا گیا تو آپ سب سے پہلے پہنچانے والے دعوت اپنے دوستوں میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب دعوت پہنچی، آپ نے بلا چوچرا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دوست تھے، آپ کی زندگی سے واقف تھے کہ کتنی پاکیزہ آپ کی زندگی تھی، کتنے اعلیٰ اخلاق تھے، اور آپ اگر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بے شک آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فوراً کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کیا، لیکن وہ تعداد، نبوت کے 6 سال گزر چکے تھے، مکہ معظمہ کے اندر مختصر تعداد تھی، اور خفیہ طور پر جو مسلمان تھے ان کو اجازت تھی کہ بھائی آپ ابھی تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ خفیہ طور پر چھپ چھپا کر کے جو نمازیں ہیں اس کو ادا کرو، اور ایک اللہ کی جو توحید ہے اور ایک نبی کی جو رسالت ہے تم اس کو بیان کرو۔ کھلے عام تبلیغ کی کوئی اجازت نہیں تھی، لوگ اس پر عمل کر رہے تھے، یہاں تک کہ 6 برس گزر چکے، روایتوں میں آتا ہے صرف 39 لوگ، 39 لوگ صرف ایمان میں داخل ہوئے تھے 6 سال کے اندر، اور وہ بھی کھلے عام نہیں۔ کوہ صفا کے دامن میں ایک جگہ تھی جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، وہ ایک جگہ تھی، وہاں پر تمام ایمان والے جمع ہوتے تھے اور وہی چھپ کے اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور اگلا کیا منصوبہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکم فرماتے تھے وہ اصحاب اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست پیش کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب کفار کے درمیان میں اعلانیہ تبلیغ کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، ان کے پاس طاقتیں زیادہ ہیں، اور وہ لوگ اس بات کو جو ہے بخوبی واقف ہیں کہ اگر ایک اللہ کا اعلان ہوگا اور نبوت کا اعلان کیا جائے گا تو ان کی خداؤں کی جب تمام طرح سے برائی پیش ہو جائے گی تو وہ اس جذبے کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم سب کو لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا کہ اللہ کے رسول دیکھتے تو ہیں کہ اس بات کا کیا اثر پڑے گا، ہو سکتا ہے لوگوں کو سچائی معلوم ہو تو اس بات کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں اور ایک اللہ کی پہچان کی کوشش کریں، اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ شہادت کو وہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کم سے کم کچھ تو عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ آ کر کے کفار مکہ کے درمیان، خانہ کعبہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگوں، یاد رکھو جس نبی کا انتظار تھا وہ نبی آ گیا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہیں، جن کو اب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ان کو اپنا نبی مانو اور ان خداؤں کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔
میرے دوستوں اتنا کہنا تھا کہ کفار بڑے بڑے سردار وہیں بیٹھے ہوئے تھے، سب ٹوٹ پڑے۔ روایتوں میں آتا ہے، الفاظ ہیں وقام ابو بکر فی الناس خطیبا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ اتنا ان کا کہنا تھا، اس دین کی دعوت کو پیش کرنا تھا کہ ایک بیگ لوگ ٹوٹ پڑے، اور ٹوٹنے کے بعد اس قدر زد و کوب کیا گیا، اس قدر مارا گیا کہ کفار نے اپنی طرف سے جان سے مار دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ روایتوں میں آتا کہ جوتوں سے منہ کو کچلا گیا اور بڑی بڑی اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، خون سے لہو لہان ہو گئے، سارا بدن ان کا زخمی ہو گیا، اور وہ لوگ اپنے سوچ کے مطابق سمجھے کہ ابو بکر اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا خطا تھی، کیا گناہ تھا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کو یا ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی گئی تھی، کوئی زبردستی، کوئی تلوار رکھ کر کے ان کے گردن پر نہیں کہی جا رہی تھی کہ تم ایک اللہ کو مانو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو ورنہ تمہارے گردن کو اڑا دیں، کوئی نہیں تھا۔ صرف درخواست کی کہ تم جہنم سے بچو، جنت کے راستے کو اختیار کرو، اس قدر مارا گیا۔ جب گھر والوں کو معلوم ہوا، خاندان والوں کو معلوم ہوا، آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ لوگوں نے مشورہ کیا، کیونکہ آپ کا خاندان بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تنہا بھی اسلام میں تھے۔ تو چونکہ گھر کے بیٹے کو اگر کوئی مارتا ہے، پھر وہ دور کیسا تھا کہ نسل در نسل لوگ بدلے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو گھر میں ایک مشورہ ہوا کہ چلو ہم لوگ بھی بدلا لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر بے ہوش ہیں، ہوش میں آنے کا انتظار کرو، ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ اتنی بڑی گستاخی کرنے والا کون تھا، جو اتنی عظیم شخصیت، کیونکہ حضرت ابو بکر کو سب نیک مانتے تھے، کتنے سیدھے سادے انسان کے اوپر کون ہاتھ اٹھانے والا ہے، ہم بالکل ان سے بدلا لیں گے اور ان کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ سب انتظار میں تھے، کیونکہ آپ کا بڑا خاندان تھا، سارے خاندان کے نوجوان جمع تھے وہاں پر، کہ صرف اور صرف ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرو، اور لوگ جذبے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جس کا نام لیا جائے اس کو ایک طرف سے نمٹاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس جذبے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید حضرت ابو بکر ابھی جنہوں نے ان پر حملہ کیا، جنہوں نے ان کے اوپر زد و کوب کیا، مارا پیٹا، ہو سکتا ہے نام بتلائیں گے۔ آنکھ کھلتی ہے، آپ کے زبان مبارک سے جو سب سے پہلا جملہ نکلتا ہے میرے دوستو، سوچنے والی بات ہے کہ موت کے کگار پر تھے۔ سوچو کہ جب چہرے کے اوپر لوگ اپنے پیر سے جوتے پہنے ہوئے پیر رکھتے ہیں تو انسان کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد، آنکھ کھلنے کے بعد جو سب سے پہلے جملہ نکلتا ہے، آپ فرماتے ہیں ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہے تم لوگ بتلاؤ۔ تو لوگ غصہ گرے، یہ اتنا زخمی، بالکل موت کی کگار پہ پڑا ہوا ہے، اور ہم لوگ ہاتھ میں تلوار لیے اس کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ تو کچھ لوگ غصہ ہو کر کے چلے گئے کہ چھوڑو اس کے حالات، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جب بھی کوئی بات آتی، ماں کہتی بیٹا ان ظالموں کا نام تو بتلا، باپ
سے بات بھی کہتا کہ بیٹا اس ظالموں کا نام تو بتلا جس نے تیری یہ حالت کی، لیکن آپ کی زبان پر ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حالت کو چھوڑو لیکن میرے حبیب کا حال بتلاؤ، اس لیے کہ جب میں وہاں موجود تھا تو ان کی شان میں بھی گستاخیاں کی جا رہی تھی، تو ایسا تو نہیں میں بے ہوش ہو گیا تو آپ کی شان میں کوئی گستاخیاں ہوں یا کسی ظالم کا ہاتھ آپ پر بھی اٹھ چکا ہو، مجھے اس چیز کی فکر ہے۔ ان کے والدہ کا بیان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ فرماتے تھے فصار يكرر ذلك، کہ بار بار آپ یہی فرماتے تھے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار یہ چیز آپ پوچھتے تھے کہ میرے نبی کا حال کیا ہے۔ تو آپ کی والدہ فرماتے حتی قالت امہ واللہ ما علم بصاحبک، کہ اے میرے بیٹے، ان کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے تو بار بار ایک ہی چیز پوچھے جا رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں تمہارے جو دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں جب وہاں سے لے کر کے آئی تھی وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو میرے دوستو صرف یہی ایک ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ تو جب ماں نے کہا کہ میرے بیٹے تیرے ساتھی کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، کوئی علم نہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ ام جمیل سے معلوم کر کے آؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہاں ہیں۔ چونکہ بار بار یہ چیز فرماتے تھے، والدہ تھی مجبور تھی کہ میرے بیٹے کے یہ تقاضے اس حالت میں ہے، آپ دوڑی بھاگے ام جمیل کے پاس گئی، کیونکہ وہ بھی ایمان میں داخل ہو چکی تھی لیکن سب خفیہ تھا مسئلہ، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ حضرت ابو بکر کی ماں ہے، یہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہے، تو انہوں نے اس بات کو بھی ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کیا جانوں ابو بکر کو، میں کیا جانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی چھپانا مقصود تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں کھولتی ہوں تو میرے شوہر کو پتہ چلے گا، بات بڑھے گی، تو اس بات کو انہوں نے چھپایا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے میں ابو بکر کے پاس چلتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہنچتی ہیں آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے زبان سے بھی ایک جملہ نکلتا ہے کہ انی لارجو ان ینتقم اللہ لک منہم، اے ابو بکر تم اس بات کی جو ہے تم فکر نہ کرو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور ایسے ظالموں کا بدلہ لے گا جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ جب یہ زبان سے ام جمیل کا نکلا تو کہا ام جمیل مجھے تم یہ مت بتلاؤ، ہم بدلے کی بات نہیں کریں، بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کی ماں، بولا کوئی فکر کی بات نہیں، بتاؤ۔ تو کان میں بتلایا کہ وہ دار ارقم میں موجود ہے۔ فرماتی ہے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صادم صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تعلیم ہے، کوئی جو ہے ان کو دقت کی بات نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر زخم یا اسی طرح کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، جو مسئلہ ہے تمہارے اوپر ہے۔ کہاں ہے وہ، کائنا ہوا، کہاں ہے وہ؟ فرمایا دار ارقم میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فإن اللہ علیہ الا اذوق طعاما ولا شرابا او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، پانی اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی آنکھوں سے زیارت نہ کر لوں اور آپ کے شہر انور سے میں اپنے آپ کو محصور نہ کر لوں، تب تک کہ ہم ایک گھونٹ پانی یا ایک لقمہ بھی پانی بھی نہیں پیوں گا۔ جب اتنی بات تھی اور ماں بھی کہہ رہے کہ بیٹا کچھ کھا لو، خون بدن سے بہ چکا ہے، کمزور ہو چکے ہو، لیکن آپ کی یہی ایک تھی کہ جب تک کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی آنکھوں سے زیارت نہ کر لوں تب تک کہ ہم ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ میرے دوستو سوچو، جب یہ بات ہوتی ہے لوگ مجبور ہوتے ہیں، آپ کو اٹھا کر کے سہارے سے آپ کو دار ارقم میں لے جایا جاتا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
جب حضرت ابو بکر کی یہ حالت دیکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے واجب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ وہ سہارے سے آ رہے ہیں، خون سے لہولہان ہیں، زخمی ہیں، کمزوری کی حالت میں ہیں، تو آپ فوراً اٹھ کر کے اور ان کی طرف جھک کر دوڑے اور اپنے سینے سے لگایا اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہا، تو وہاں پر اور بھی کچھ مسلمان موجود تھے، وہ بھی بیچارے جھپتے دوڑے آپ کو سنبھالنے کے لیے، واجب علیہ المسلمون، وہاں اور بھی جو مسلمان تھے وہ بھی جھپتے۔ ورفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفقۃ شدیدۃ، کہ آپ نے جب حضرت ابو بکر کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی ذات پر بہت زیادہ اثر پڑا، آپ کے اوپر بہت زیادہ رفقت طاری ہو گئی، یعنی آپ اس بات کو دیکھ کر کے اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فوراً پہنچتے ہیں اور آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آپ کے چہرے کا بوسہ دیتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے درمیان میں کیسی محبت کے اور کس طرح جانثاری کا معاملہ چل رہا ہے۔ جب دیکھا حضرت ابو بکر نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے، میری محبت کا کیا نتیجہ مجھے دیا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے اپنی کوئی غم نہیں، لوگوں نے مجھے مارا، تکلیف پہنچایا، مجھے کسی چیز کا غم نہیں، بس مجھے ڈر تھا، جس بات کا مجھے خوف تھا کہ لوگ کہیں آپ کی شان میں گستاخیاں تو نہیں کر رہے ہیں، مجھے فکر یہ تھی، صرف یہ تھی، لیکن جب میں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا مجھے یقین ہو گیا اب میرے درد کا، میرے غم کا مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، یہ تھی چاہت، یہ تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا نتیجہ، کہ جب اس طرح چاہت تھی، اس طرح محبت تھی، تو میرے دوستو یہ دین کتنی تیزی سے پھیلے گا ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ کیا ظلم سے پھیلائے گی؟ نہیں۔ آج اگر آپ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کو پہنچایا جاتا ہے، نماز کی دعوت کو پہنچایا جاتا ہے، تو کیا کسی طرح زور زبردستی کیا جاتا ہے؟ اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پیار اور محبت سے پہنچانے کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ، آپ کو بھی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم والی دعوت پہنچائی جاتی ہے، کوئی دین کی دعوت زبردستی کی بنیاد پر نہیں۔ لیکن ہم اور آپ ہیں میرے دوستوں بالکل بھول چکے ہیں، بالکل اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ دین کو صحیح طریقے سے اپنے اندر اتارے تاکہ ہم بھی نمونہ بنے، تو کم از کم اپنے گھر کو تو سنبھال سکتے ہیں دینی اعتبار سے۔ اگر ان واقعات سے واقعی میں اگر ہم کو سبق ملتا ہے تو ہم کو ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، اور اگر ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ واقعات سن لیا بات ختم، میرے دوستوں تو سمجھ لو ایمان بہت کمزور معنوں میں میرے دل کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، جو ہمارے لیے کسی کام میں آنے والا نہیں، وہ ایمان ہم کو جنت تک پہنچانے والا نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ایمان کو بڑھاؤ، اللہ کے راستے کی خوب خوب دعوت پیش کرو، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ہم وقت تیار رکھو کہ کسی چیز کی بھی قربانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ اللہ کے احکام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ہم مطیع اور محبت کرنے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی ذات گرامی سے اور آپ کے لہو دین سے ہم محبت کرنے والے ایمان والے ہیں۔ جب اس بات کو ہم ثابت کریں گے تو دنیا میں جانیں گے کہ کیسا راستہ ہے عاشقوں کا، یہ کیسا راستہ ہے ان کے مذہب کا، لوگ اس کی طرف کھینچ کر آئیں گے اور وہی دور سے واپس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔